السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے آج کے اس مبارک دن کی آپ سب کو مبارکباد۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا شکر عظیم کہ اس مجلس میں ہمیں شریک ہونے کا موقع دیا، اور بابا عرفان الحق سے بطور خاص اظہار تشکر کہ آپ کی نظر محبت ہمیں اس راستے کا مسافر بنائے رکھتی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم آخری سانس تک اس راستے کا مسافر بنے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مشکل ترین سفر مختلف مراحل اور گھاٹیوں سے گزرتا ہوا فتح مکہ کی منزل پہ پہنچا، اور وہاں سے پھر آگے طائف کی طرف روانہ ہوا۔ طائف کا معرکہ ادھورا ابھی تھا کہ آپ علیہ السلام نے واپسی کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر کچھ انصار آپس میں سوچنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا کام مکمل کر دیا ہے، اور اعلان بھی ہو چکا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نعمت بھی تمام ہوئی، کام بھی پورا ہو گیا، اللہ بھی راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سرزمین مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا خاندان، آپ کے خونی تمام رشتہ دار اور آپ کی محبتوں کا اظہار بار بار جو ہوتا رہا، تو آج ایسا لگتا ہے کہ اب مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیام گاہ بنا لیں گے۔ یہ خیال آنا تھا کہ دل پریشان ہو گیا، اور آپس میں غم اور دکھ کا اظہار کرنے لگے کہ کیا اب ہمیں اللہ کے رسول چھوڑ دیں گے۔ اس محبت کی جو کیفیت تھی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی۔ کہا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے ہاں تشریف لائے تھے، ہم آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے مددگار بنے تھے، آپ نے ہمیں انصار کا لقب دیا تھا، اب یہ کام پورا ہوا کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، یاد رکھو کچھ اور لوگ ہیں جو بھیڑ بکریاں لے کے اپنے ساتھ جائیں گے، تم لوگ جس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے وہ اس کائنات کی سب سے عظیم چیز ہے، سب سے عظیم ہستی ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ مکہ کی محبت اپنی جگہ، لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سرزمین پسند فرمائی، وہ سرزمین اس لیے نہیں تھی کہ وہ باغات کا ایک مرکز تھا، وہ اس لیے تھی کہ وہ انصار کا مرکز تھا، اور انصار مددگاروں کو کہا جاتا ہے۔ اور بابا جی عرفان الحق صاحب اکثر اپنے پیغامات میں اس بات کا ذکر بڑی قوت اور توانائی سے کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پیغامات میں یہ پیغام واقعی سب سے طاقتور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن سے محبت تھی، اور جس نے بھی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے وابستہ کیا وہ آپ کے انصار ہیں، اور جو انصار ہیں رسول اللہ ان کے درمیان رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کا قیام، ان کی رحمتوں کا پہلا مرکز، ان کی محبتوں کا محور،
وہی انصار بنتے ہیں۔ اور ہم بابا جی سے محض اس لیے محبت کرتے ہیں کہ بابا جی مشن رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ وہ انصار ہیں، انصاروں کے قائد اور راہبر اور مرشد بن کے اس سرزمین پر ایک چاند سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ ہم اپنی محبتیں اور اپنا تعاون ان کے حصے میں شامل کرتے ہوئے اس قافلے کے ایک ادنا مسافر بننے پر فخر کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس مجلس میں بیٹھنے اور اٹھنے سے پہلے اس بات کی دعا بھی کریں اور عزم بھی کریں، اے اللہ ہمیں انصار مصطفیٰ علیہ السلام میں سے شامل کر لے اور ان میں بنائے، اور انصار مصطفیٰ مشن رسول کو فراموش نہیں کر سکتے۔ آئیے انتہائی اختصار کے ساتھ مشن رسول کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت سورۃ النحل ہے، آپ جب جہاں سے جائیں تو موقع ملے ضرور پڑھیے گا۔ 16واں سورہ ہے یہ، اور آیت نمبر 90 ہے۔ اور یہ آیت اکثر خطبات جمعہ میں دنیا بھر کے ائمہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ ہم عربی زبان سے ناواقف ہیں تو ہم محض احترام کے طور پر اسے خاموشی سے سنتے ہیں، جبکہ یہ مشن رسول کی ایک بہترین وضاحت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، 3 باتیں کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو عطا کرنے کا، اور 3 چیزوں سے منع کرتا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور ہر قسم کی فحش چیز سے، بات سے، عمل سے منع کرتا ہے، اور ہر منکر سے منع کرتا ہے، اور ہر قسم کی سرکشی سے منع کرتا ہے۔ یہ آیت نمبر 90 اپنے پلے میں باندھ لیجئے۔ بابا جی عرفان الحق سے بہت سارے ایسے بیانات جو انہی کی وضاحتوں میں آپ کو ملیں گے، ضرور سنیے اور توجہ سے سننے کے بعد اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ مشن رسول یہی ہے، عدل قائم کرو۔ ایک جملے میں اس کی وضاحت، انصاف عدل کے مختلف چیز ہوتی ہے۔ انصاف یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے رہے جب تک وہ ہمیں دیتے رہے، جب تک ہم محتاج تھے وہ دینے والے اور طاقتور تھے، ہم ان کا احترام کرتے رہے۔ تو اگر کوئی شخص انصاف کرنا چاہے تو جوان ہونے کے بعد اپنے ماں باپ سے یہ تقاضا کر سکتا ہے کہ بابا جی اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہم کما کے لاتے ہیں، ہم آپ کے دوا دارو کا اہتمام کرتے ہیں، ہم آپ کو کھلاتے ہیں، تو اب آپ ہمارا احترام کیا کریں۔ یہ انصاف ہو سکتا ہے دنیا کے کسی پیمانے پر، لیکن عدل یہ ہے کہ اللہ نے جس کو جو مقام عطا کیا اور اس کی قربانیوں کی ایک جو تاریخ تمہارے جسم کے ساتھ، تمہاری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ عدل کا تقاضا ہے کہ ماں باپ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائیں، ایک قدم نہ اٹھا سکتے ہوں، لقمہ منہ میں نہ ڈال سکتے ہوں، لیکن آپ ہی نے ان کے قدم چومنے ہیں، آپ ہی نے ان کی خدمت کرنی ہے، آپ ہی نے ان سے محبت کرنی ہے۔ اس لیے میں ان تمام جوانوں سے کہتا ہوں کہ جو اب اس عمر میں پہنچ چکے کہ کچھ دولت کمانے کے قابل ہو چکے اور اپنے ماں باپ کو مہینے کے اختتام پر تھوڑی سی رقم روانہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر لیا، انصاف کے تقاضے ہو سکتا ہے کہ کسی درجے میں پورے ہو رہے ہوں، عدل پورا نہیں ہو رہا۔ احسان کا معنی، ابھی آپ مجلس میں آئے تھے تو 1-2 ورقہ تقسیم کیا گیا تھا، احسان جاننا چاہتے ہو تو اس ورق کو دوبارہ توجہ سے پڑھ لیں۔ احسان حسن سے بنا ہے، اور حسن ہر شے میں، اپنے لباس، اپنی گفتگو، اپنی نشست و برخاست، اپنے معاملات، اس کو اپناؤ گے تو احسان کے درجے میں شامل ہو جاؤ گے۔ ایتاء ذی القربیٰ، معیشت کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے ایک منصوبہ بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پڑھتے ہیں تو سب سے قابل احترام اور سب سے بڑا اصول یہ ہوا کہ اصلاح کرنی چاہتے ہو
تو اپنے قریبوں سے آغاز کرو. جتنا زیادہ قریب ہے رسول اللہ کا فرمان ہے اس کا زیادہ حق بنتا ہے. ایسا نہ ہو کہ دنیا والے میں دولت تقسیم ہو رہی ہو، خیرات تقسیم ہو رہی ہو، لیکن آپ کے عزیز و اقارب ترس رہے ہوں کوئی تعلیم کے لیے، کوئی علاج کے لیے، کوئی ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے. تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں. آخری تین باتیں اور ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا منع کرتا ہے تمہیں فحش سے. ہر گالی فحش ہے، ہر بہتان فحش ہے، ہر الزام فحش ہے، ہر تجسس کی کیفیت فحش ہے، کسی کی عزت اڑانا اور اس کا مذاق اڑانا فحش ہے، کسی کا تمسخر کرنا فحش ہے. اللہ نے اس سے سخت منع کیا ہے. سائنسدانوں اور سیاستدانوں سے لے کر ایک عام آدمی تک ہم یہ فحش مستقل کر رہے ہیں. منکر جسے ناپسند کیا جاتا ہو، منکر کی سب سے آسان وضاحت یہ ہے کہ کسی کوڑے کے ڈھیر سے جب آپ گزرتے ہیں تو اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کوئی رومال رکھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ بدبودار ہوتا ہے. کوئی آدمی اس کے قریب سے راحت محسوس نہیں کرتا. منکر ہر اس کام کو کہا جائے گا جس سے بدبو آتی ہو. اور آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور جو آپ نے فرمایا بالکل سچ فرمایا. یہاں اس مجلس میں کئی بار خوشبو تقسیم کی گئی اور مسلسل کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہم اپنے جسموں کے اندر وہ خوشبو پیدا نہیں کر پا رہے کہ جس سے پوری مجلس میں خوشبو خود بخود پھیل جائے. اس لیے ہم خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں. حقیقت میں رسول اللہ کا فرمان ہے جس نے جھوٹ بولا اس نے اپنے منہ سے بدبودار ہوا باہر نکالی. جس نے خیانت کی وہ ایک بدبودار انسان ہے. جس نے کسی کو نقصان پہنچایا وہ ایک بدبودار انسان ہے. جس نے کسی کی عزت کو اچھالا وہ ایک بدبودار انسان ہے. اور ہم میں سے ہر شخص اس کا جائزہ لے سکتا ہے کہ بظاہر اجلے ہوئے لباس میں، خوبصورت لباس میں انسان چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، لیکن اندر جھانک کے دیکھو تو گندے نالے کے تھیلے بنے ہوئے ہیں. ہاتھ پاؤں سے چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن بدبودار معاشرہ ہم اپنے کردار سے پیش کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے یہ مشک و عنبر کی خوشبو اللہ تعالیٰ کا معجزہ تو تھا ہی، لیکن اس کے پیچھے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار تھا جس کی بنا پر آپ کے ایک ایک رگ و ریشے میں اللہ تعالیٰ نے مہک پیدا کر دی تھی، مشک و عنبر کی خوشبو پیدا کر دی تھی. اور یہی ہمیں اس کی ضرورت ہے. آپ جب ملیں اور مل کے الگ ہوں تو الگ ہونے والے دونوں ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہوں کہ کیسا خوشبودار آدمی تھا. اس لیے منکر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. سرکشی، بغی آخری لفظ ہے. اللہ نے فرمایا کہ مومن جو اللہ کو پسند ہیں وہ سرکشی سے باز آتے ہیں. جس بیٹے کو دیکھیں کہ جوان ہو گیا ہے اور کسی موقع پر کھڑے ہو کر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا ہم بہت پڑھ چکے ہیں، یونیورسٹیوں کی اعلیٰ تعلیم ہم نے حاصل کر لی، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس معاملے میں آپ کا جو یہ تبصرہ اور خیال ہے یہ پرانی بات ہو چکی. جس شخص نے یہ کہا وہ بغی اور سرکشی کا شکار ہو گیا. جس بیٹی نے اپنے ماں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اماں تمہیں تو کوئی سلیقہ ہی نہیں آتا اپنے گھر میں رہنے کا، ہم نے سیکھا ہے دنیا مختلف شہروں میں اور دنیاؤں میں جا کر ہم سیکھ کر آئے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اچھی بات کیا ہوتی ہے. اس نے سرکشی کا راستہ اختیار کر لیا. گھر سے سرکشی کا آغاز ہوتا ہے اور پھر آئین کو توڑنے کی صورت میں ملکی سطح پر اس سرکشی کا اظہار ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا. رسول اللہ کا مشن یہی تھا کہ عدل قائم کرو، احسان کے راستے پر چلو، قرابت داروں سے اپنے مال کو تقسیم کرنے کا آغاز کرو، اور 3 باتوں سے منع کیا کہ لوگوں ہر فحش بات سے اپنے آپ کو روک لو اور ہر منکر سے دور رہو اور ہر قسم کی سرکشی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. سامعین گرامی، یہ وہ سوال ہیں، ان سوالوں کے جواب تلاش کر لیجئے. علماء کرام بتاتے ہیں
اور مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قبر میں جائیں گے تو 3 سوال ہوں گے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ ان تینوں سوالوں کے جواب رٹنے سے نہیں آئیں گے، ان تینوں سوالوں کے جواب اپنے کردار میں داخل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھی اور انصار بن جائیں گے، تو قبر میں اس کے جواب بھی آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مشن رسول پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات کہ بابا جی عرفان الحق صاحب حقیقت میں اسی مشن رسول کی دعوت دیتے ہیں، آؤ انصار بن جاؤ، انصار بنو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان رہیں گے اور ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔